ایام فاطمیہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اور کب سے کب تک ہوتا ہے؟ ایام فاطمیہ ہماری جدہ جنت کی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مختصر سی زندگی کے ان آخری کچھ دنوں کی یادگار ہے کہ جن میں بی بی پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کی شہادت کے صرف 40 دن بعد منافق مسلمانوں کے ظلم سے بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یعنی پہلی روایت کے مطابق آپ کی شہادت کی تاریخ 8 ربیع الثانی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے صرف 75 دن بعد بی بی کو شہید کر دیا گیا، اور اس حساب سے 13 جمادی الاول بی بی کی شہادت کی تاریخ ہوئی، اور تیسری روایت کے حساب سے رسول اللہ کی شہادت کے بعد بی بی میکسیمم صرف 95 دن ہی اس دنیا میں رہیں، یعنی 3 جمادی الثانی کو بی بی کی شہادت ہو گئی، اور آپ کی شہادت کا وقت مغرب سے پہلے کا تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ تاریخوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اس کا سبب اس زمانے کا لکھنے کا طریقہ ہے جب عربک اسکرپٹ میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر خمسہ سبعین اور خمسہ تسعین ایک ہی طرح لکھا جاتا تھا، اور بنا نقطوں کے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ 75 لکھا ہے یا 95۔ جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ عربک میں 75 اور 95 دونوں بالکل ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، بس نقطوں کا فرق ہوتا ہے، اسی لیے الگ الگ تاریخیں موجود ہیں۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیوں کسی عالم دین نے اس پر تحقیق کر کے ہم تک ایک معتبر تاریخ نہ پہنچائی؟ اس کا بھی ریزن تاریخ میں موجود ہے کہ ہمارے ایک عالم دین نے اس پر ریسرچ بھی کی تھی، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ میرے خواب میں خود بی بی سیدہ آئیں اور فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میرے اوپر ہوئے ظلم کو کم یاد کیا جائے؟ یعنی میرے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ہمارے اوپر ہوئے ظلم کو الگ الگ تاریخوں پر یاد کیا جائے تاکہ ہمارے دشمنوں کو دنیا پہچان سکے۔ اسی وجہ سے پھر علماء کرام نے اس پر کبھی فیصلہ نہیں کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک کے 20 دن ایام فاطمیہ کے طور پر 2 عشرۂ مجالس منائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بی بی کے مصائب سے واقف ہو سکیں، کیونکہ مسلمانوں سے آج تک اہل بیت رسول پر ہونے والے ظلم و ستم کو چھپایا جاتا ہے، اور ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ کیسے رسول اللہ کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ لمحے پہلے ہی مال اور اختیار کے لالچ میں دشمنان اہل بیت نے اپنا ظلم شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی رسول کو کاغذ اور قلم نہ دے کر امت کو ہمیشہ کے لیے لاوارث اور گمراہ کرنا ہو، یا مدینۃ العلم رسول اللہ کو معاذ اللہ جاہل اور مجنون کہہ کر توہین رسول کرنا ہو، یا پھر ایک طرف رسول کا غسل و کفن چھوڑ کر خلیفہ کون بنے گا اس کی میٹنگ کرنی ہو، یا پھر خلیفہ بنتے ہی اولاد رسول کی میراث باغ فدق پر قبضہ کرنا ہو، یا خلیفہ بنتے ہی بغض علی میں سیدہ کے گھر کو آگ لگانی ہو۔ یہ سب ظلم و ستم فقط رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے میکسیمم 90 سے 95 دن کے اندر منافق مسلمانوں نے اولاد رسول پر کیے، اور امت آج تک جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں ایسی ڈوبی ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اولاد رسول کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا۔